الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ واجب القدر حضرات، معزز ساتھیو، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اعمال والی زندگی عطا فرمائے۔ مال سے کچھ نہیں ہوتا، اعمال سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہمارا یقین بن جائے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ جادو اور جنات کے لیے ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ کے گھر میں محترم اگر جادو ہیں، کسی نے جادو کیا ہوا ہے، یا آپ کے گھر میں جنات نے بسیرا ڈالا ہوا ہے، آپ کے بچے رات کو روتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ جنات ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو محترم آپ کو کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں جو الماری کے اوپر قرآن مجید پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر جالے لگے ہوئے ہیں، یہ قرآن مجید اس کا علاج ہے۔ قرآن مجید سے بڑا کوئی عامل نہیں ہے، خدا کی قسم۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ ہے تو تلاوت کریں قرآن مجید کی، ساری رات بیٹھ کے تلاوت کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جنات بھاگتے ہوئے آپ کے گھر سے باہر جائیں گے۔ جادو، اگر کسی نے جادو کیا ہوا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آخری جو صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کا سارے گھر والے ورد کریں، کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریں، اور پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ جس نے جادو کیا ہے وہ آپ کے پاؤں پکڑے گا کہ آپ نے کیا کر دیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی جادو کے لیے کوئی عمل بتا دیں، یا جنات ہیں جی اس کے لیے کوئی عمل بتا دیں، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ محترم قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ اگر تلاوت نہیں کر سکتے تو تلاوت کو سنا کریں، ایک MP3 لے لے، 300-400 کی آتی ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت سنا کریں، ساری رات سنا کریں۔ آپ کے گھر میں قرآن مجید کی آوازیں آنی چاہیے رات بھر، پھر دیکھیے جنات کیسے نکلتے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آئے گا اور باطل چلا جائے گا۔ قرآن حق ہے، اور جب حق آئے گا تو پھر باطل چلا جائے گا۔ جنات ہیں جو چلے جائیں گے، جادو ہے جو چلا جائے گا، روزی کی پریشانی ہے دور ہو جائے گی، رشتوں کی رکاوٹ ہے دور ہو جائیں گی۔ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ والو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ آج ہم نے قرآن مجید رکھا ہوا ہے گھر میں، کوئی مرے گا تو پڑھیں گے، اس کے علاوہ نہیں پڑھیں گے۔ میرے بھائیو، یہ مردوں پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندوں پر پڑھنے کے لیے بھی ہے۔ اس کے اندر پریشانیوں کے حل ہیں، اس کے اندر رشتوں کا حل ہے، اس کے اندر روزی کا حل ہے، ہر پریشانی کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ تو خدا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ بعد میں کسی عامل کے پاس چلے جائیں، اگر فائدہ نہ ہو تو بعد میں کسی پیر کے پاس چلے جائیں، لیکن پہلے قرآن مجید سے اس کا علاج کریں اور دیکھیں پھر اس کے کیا کمالات ہیں۔ تو کچھ ساتھیوں نے سوال پوچھے تھے واٹس ایپ پر، ان کے بھی میں جوابات دے دوں۔ پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ جی روزی کے لیے کوئی اچھا سا عمل بتا دیں، روزی کی بہت پریشانی ہے۔ اس کے لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، تو آپ وہ عمل کریں، یا غنی یا مغنی والا، اور اس کے علاوہ آپ درود تنجینا پڑھا کریں۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بہت طاقت رکھی ہوئی ہے، اور یہ رزق کی کمی دور کرے گا۔ اور یہ جی پوچھتے ہیں کہ ہر دم سوچتا رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، ٹینشن رہتی ہے، اس کے لیے کوئی روحانی عمل بتا دیں۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے، دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ تو اللہ کو یاد کیا کریں، جب پریشانی آئے، مشکل آئے، یا کوئی ٹینشن ہو تو آپ اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، قلب پہ ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ اللہ کے ضربے لگایا کریں تنہائی میں بیٹھ کے، پھر دیکھیں کیسے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال والی زندگی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔